بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس کی تفسیر میں حضور جلال امت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں اس امر کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہوں، جنت ان کی ہے، اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنی پاک باز کیوں نہ ہوں، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا، اور وہ مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل سے غفلت برتنے لگو۔ نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ صابی کے بارے میں، جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک مذہبی فرقہ کا نام ہے جو شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید و رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے اور ان کے ذبیحہ کو حلال فرماتے تھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، آج تفسیر ذیل قرآن شریف سے جو ہم نے سورہ بقرہ کی 3 آیات بینہ کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور نسب و قومیت پر فخر کرنے کی بجائے ایمان و عمل میں، نیک اعمال صالحہ میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ